حي على الفلاح۔ اس ویڈیو میں ہم حدیث پاک کی روشنی میں جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب اور کیسے ملی۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور سچے پاکیزہ خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچ اور صحیح ثابت ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں کے لیے غار حرا میں تنہائی میں بیٹھتے اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، اور ان دنوں کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور پھر واپس غار میں چلے جاتے، اور کافی وقت تک ان کا یہی معمول رہا جب تک کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا۔ غار حرا میں ایک فرشتہ ان کے سامنے ظاہر ہوا اور ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے زور سے پکڑا اور اتنا کس کر پکڑا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور مجھ سے کہا، اقرا پڑھو۔ میں نے پھر جواب دیا، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، یا میں کیا پڑھوں؟ اس کے بعد فرشتے نے مجھ سے پھر تیسری بار کس کر پکڑا اور چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ساتھ واپس آئے اور ان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب جو کچھ ہوا وہ ان کو بتایا اور فرمایا، مجھے ڈر ہے مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ سخی ہیں اور مصیبت زدہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وراقہ بن نوفیل کے پاس لے گئیں، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اپنا چکے تھے اور عبرانی زبان کے خطیب تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور فرمایا، اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ سنایا۔ وراقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو راز کی باتیں جانتا ہے اور جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ وراقہ نے کہا، اور کاش میں آپ کی اس نبوت کے ابتدائی وقت جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا لوگ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق، امین اور مقبول ہوں۔ وراقہ نے کہا، ہاں یہ سب سچ ہے، جو کوئی آپ کے لائے ہوئے جیسا پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کا سلوک ہوا ہے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ وقت مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن وراقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ ایک اور صحیح حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بارے میں جب وحی کچھ عرصے تک موقوف رہی بتاتے ہیں کہ ایک دن میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف موڑ لیا اور کیا دیکھا، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک تختے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈر گیا اور گھر آیا اور کہا، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس وقت اللہ نے سورہ مزمل کی شروع کی 5 آیتیں نازل فرمائیں۔ اس واقعے کے بعد وحی کا نزول لگاتار، اکثر اور باقاعدگی سے ہو گیا۔ ان 2 حدیثوں سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی دور کے بارے میں تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔